نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 30 کا لفظی معنی، ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اور اس جب، قالا کہا، ربک تیرے رب نے۔ رب ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور کاف زبر کا جو ہے اسم کے ساتھ، جب کاف زبر کا اسم کے آخر میں جب کاف زبر کا آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے تیرا، تیری، تیرے، اپنا، اپنی یا اپنے۔ للملائکتی فرشتوں سے۔ ویسے تو لام زبر لا یا لام زیر لی کے معنی ہوتے ہیں کے لیے، لیکن جب قالا اور یقولو کے بعد لام زیر لی آئے تو اس کا ترجمہ سے کیا جاتا ہے۔ تو للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک میں، انا مطلب بے شک، اور جو یا ہے اس کا معنی ہے میں۔ انی بے شک میں، جاعلن بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں۔ فی کا معنی ہے میں، اور یہ حروف جار میں سے ہے۔ الارض، ارض ہم اردو میں بھی بولتے ہیں زمین۔ خلیفتاً خلیفہ، خلیفہ نائب کو کہتے ہیں۔ قالو، قالو قول سے ہے، قول کا معنی کیا ہوتا ہے کہنا۔ واو الف جمع کی نشانی ہے، تو قالو تو کہا، ان سب نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا۔ کیا، حمزہ زبر آ جب الگ سے آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کیا۔ تجعلو، تا زبر تا کا معنی تم، اور جعلا مطلب بنانا۔ تجعلو تو بنائے گا، فیہا اس میں۔ فی کا معنی میں، اور ہا جو ہے یہ اسم ضمیر کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور اسم ضمیر کیا ہوتا ہے کہ پیچھے جس اسم کی بات ہو رہی ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم اسم ضمیر استعمال کرتے ہیں۔ اور فیہا اس میں، کس میں؟ زمین میں، پیچھے کیونکہ زمین کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے نا فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتے ابھی اللہ تعالیٰ سے مطلب وہ کہہ رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں۔ قالو ان سب نے کہا، اتجعلو کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من جو، یفسدو، یا پہ یو کا معنی وہ، اور فا سین دال فسد اس سے ہے فساد۔ فساد ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو یفسدو وہ فساد مچائے گا یا فساد کرے گا۔ فیہا اگین وہی کہ فی کا معنی میں، اور ہا اس میں، کس میں یعنی زمین میں۔ میں یفسدو جو فساد مچائے گا، فیہا اس میں۔ اور یسفیکو، یا زبر یا کا معنی وہ، اور سین فا کاف صفاق، اس سے ملتا جلتا ہم ورڈ اردو میں یوز کرتے ہیں صفاق، کہ وہ بہت صفاق انسان ہے۔ صفاق کہتے ہیں بہت زیادہ خون بہانے والے انسان کو صفاق کہا جاتا ہے۔ یسفیکو وہ بہائے گا، الدماء خون۔ حالانکہ، کا ترجمہ کبھی اور، کبھی قسم ہے اور کبھی حالانکہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ، نحنو ہم، نحنو کہیں بھی آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے ہم۔ نسبحو، نون پیش نو کا معنی ہم، اور سبحہ تسبیح، اسے ہم ملتا جلتا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ سبحہ کا معنی تسبیح بیان کرنا یا تسبیح کرنا۔ نسبحو ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک، بازر بی کا مطلب ساتھ۔ بازر بی کے میں نے آپ کو معنی بتائے تھے کہ بازر بی کا معنی ہوتا ہے کا، کے، کی، پر اور ساتھ، تو جملے کی مناسبت سے اس کا کبھی ان میں سے کوئی نہ کوئی معنی پھر وہ فٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بازر بی کا معنی ہے ساتھ، تو بازر بی کا مطلب ہو گیا ساتھ۔ اور حمد ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے تعریف، اور آخر میں جو کاف زبر کا ہے اس کا معنی ہے تیری۔ تو بحمدکا تیری تعریف کے ساتھ، اور نقدسو، نون پیش نو کا معنی ہم، اور قدس مقدس، تقدیس، قدوس یا قدس، یہ سارے ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی یا پاکی۔ تو اور نقدسو ہم پاکی بیان کرتے ہیں یا پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لکا تیرے لیے، لام زبر لا لیے اور کاف زبر کا تیرے لیے۔ قالا کہا، کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ انی بے شک میں، اعلمو کا مطلب میں، اور عین لام میم علم، علم کا معنی کیا ہوتا ہے جاننا، تو عالمو میں جانتا ہوں، ما جو،
لا تعلمون، لا مطلب نہیں، لا ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، لا تعلق، لا یعنی، لا معنی، اس طرح کے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یا لا علم، تو لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، تا زبر تا کا معنی تم، اور عین لام میم علم، علم کس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جاننا، اور آخر میں جو واو نون ہے یہ جمع کی علامت ہے، تو کیا بن گیا؟ لا تعلمون، نہیں تم سب جانتے۔ اب ہم ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں با محاورہ۔ اور اس جب قوالا کہا ربو کا تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک میں جاعلن بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً خلیفہ، قالو ان سب نے کہا، اتجعلو کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من جو یفسدو فساد مچائے گا، فیہا اس میں، و اور یسفکو وہ بہائے گا، الدماء خون، ونحن حالانکہ ہم، نسبحو ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدکا تیری تعریف کے ساتھ، ونقدسو اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لکا تیرے لیے، قالا کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم سب نہیں جانتے۔ چلیے اب ہم اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا کچھ پیدا کیا، کیا کیا اس کے لیے بنایا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ انسانوں کے جد امجد ہیں، ان کی پیدائش کا واقعہ ہمیں بتا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ خلیفہ ہونا اور اللہ کا خلیفہ ہونا یہ انسان کے لیے بہت زیادہ آنر کی بات ہے، یہ انسان کے لیے بہت زیادہ عزت و تکریم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن پاک میں آگے بھی ہم پڑھیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ابلیس کا واقعہ قرآن پاک میں 7 مرتبہ بیان ہوا ہے، اور ہر بار ایک ہی بات کو ریپیٹ نہیں کیا گیا، بلکہ ہر بار کچھ نہ کچھ ایڈیشنل انفارمیشن کے ساتھ اس کو پیش کیا گیا ہے۔ کیا وجہ ہے کیوں اس واقعہ کو بار بار دہرایا گیا ہے؟ اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا یاد دہانی کروانا چاہتے ہیں، کیا چیز بتانا ہمیں مقصود ہے؟ ظاہری بات ہے ایک بات کو 7 بار دہرایا گیا ہے تو کوئی وجہ تو ہوگی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے ان کو بتا رہے ہیں کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تب تک ابھی زمین پر انسانیت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ پلان فرشتوں کے سامنے رکھا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ قائم مقام، جو آپ کی جگہ، آپ کی بات اور آپ کا حکم دوسروں انسانوں تک، دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کو خلافت دی جاتی ہے، اس کو کچھ اختیارات دیے جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے اس کے پاس اختیارات ہوں گے تو وہ خلافت کر پائے گا، وہ اپنی جو بات ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کی اتھارٹی رکھ پائے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا تاکہ وہ زمین پر اللہ کے احکامات نافذ کرے، دوسرے لوگوں تک اللہ کے احکامات کو پہنچائے، زمین پر اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ انسان کیسے زمین پر اللہ کا خلیفہ بن کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے عمل سے بتایا ہے کہ کس طرح اپنی سوچ، اپنی زبان، اپنے عمل اور اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے آگے جھکانا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ پہلے تو اللہ پاک نے دنیا میں انبیاء کو بھیجا جو اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے تھے، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب صرف علماء کا ہی کام نہیں ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کریں، بلکہ ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ ہر انسان کے ذمے ہے کہ پہلے وہ قرآن و حدیث کے ذریعے خود دین سیکھے، اللہ کے احکامات کو سیکھے، ان پر عمل کرے، اور پھر یہ اللہ کے احکامات دوسرے انسانوں تک پہنچائے اور اپنا اللہ کا خلیفہ ہونے کا فرض ادا کرے۔
کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد تھا خلافت کا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، یعنی انسان اچھائی کا، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ لیکن انسان نے اپنا یہ عظیم مقصد بھلا دیا اور دن رات وہ اللہ کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنا یہ پلان رکھا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ اب یہ ہے کہ فرشتوں نے اس لیے سوال نہیں کیا کہ ان کو اعتراض تھا کوئی، یا ان کو کوئی شکایت تھی کہ اللہ تعالیٰ خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں، بلکہ فرشتوں نے صرف حکمت معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ زمین پر انسان کو اپنا خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ انسان زمین میں فساد اور قتل و غارت گری کرے گا، حالانکہ تب تو انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ فرشتوں نے اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ وہ فساد کرے گا، کیونکہ انسان سے پہلے زمین پر جنات رہتے تھے، انہوں نے زمین پر بہت زیادہ فساد مچایا ہوا تھا، وہ بھی با اختیار مخلوق تھے۔ تو اس لیے جو بھی مخلوق با اختیار ہوتی ہے، ان کے پاس اچھائی برائی کرنے کا کوئی اختیار ہوتا ہے، تو وہ پھر ایسے ہی کرتے ہیں، وہ فساد مچاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے فرشتوں کو تھوڑا آئیڈیا تھا، کیونکہ انسان سے پہلے جنات رہتے تھے، تو انہوں نے بھی زمین پر یہی فساد مچایا ہوا تھا۔ تو اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنانے کا اپنا بتایا فرشتوں کے سامنے، تو اسی وجہ سے انہوں نے سوال کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ایک مخلوق کو بہت زیادہ اتھارٹی دے دی جاتی ہے، اس کو پاور دے دی جاتی ہے، اور پھر اس کے پاس عقل بھی موجود ہو، اور وہ ایک با اختیار مخلوق ہو، اس کے پاس چوائس ہو کہ وہ چاہے اچھا کرے چاہے تو برا کرے، تو بہت زیادہ یہی ممکن بات ہوتی ہے کہ جب کسی کے پاس طاقت یا اختیار آ جاتا ہے تو وہ برائی کی طرف ہی زیادہ مائل ہوتا ہے۔ اب فرشتے ایسی مخلوق ہیں جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو فرشتوں نے اسی لیے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو انہوں نے یہ سوال کیا اور کہا کہ اے اللہ، ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تو اگر عبادت ہی مقصود ہے، عبادت ہی کرنی ہے، تو وہ کرنے کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، ہر چیز کا علم، ہر بات کا جو علم، کامل علم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ کے علم کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ ہی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں، یا جو چیز مجھے پتہ ہے کہ میں ان کو کیوں پیدا کر رہا ہوں، اس کی کیا ریزن ہے، وہ تم نہیں جانتے۔